وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام سورہ توبہ کی 31 نمبر آیت مبارکہ سے آج ہماری تلاوت کا آغاز ہے۔ ہم سورہ توبہ کے تعارف میں یہ سیکھ آئے ہیں کہ اپنے نزول اور مزاج کے اعتبار سے سورہ توبہ مدنی سورہ مبارکہ ہے، اور مدنی پیریڈ نزول کا جو 10 سال کا تقریباً ہے، یہ سورہ مبارکہ 9ویں اور 10ویں سال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ حج کے احکامات ہیں، مشرکین کا حرم میں داخلہ اور اس کی ممانعت میں اس کی ابتدائی تقریباً 36 سے 40 آیات مبارکہ ہیں جو نازل ہوئیں، اور مدنی صورت ہونے کی وجہ سے اس کا بڑا موضوع اہل کتاب کا کفر اور شرک جو ہے وہ اس کا بیان ہے، اور اللہ اسی کو بیان فرما رہا ہے۔ اس سے متصل ہم پہلے 1-2 آیات میں یہ پڑھ آئے کہ وہ لوگ جو مشرک ہیں اور جو اللہ رسول کے کلمے کو نہیں مانتے، اسلام کے غلبے کے بعد اگر وہ مملکت اسلامیہ میں رہیں گے تو وہ جزیہ دے کر رہیں گے۔ مسلم سٹیٹ اور مسلم رولر یہ ان کے بنیادی انسانی حقوق کے محافظ ہوں گے، اور وہ اس کے بدلے میں معاوضہ دیں گے، جس کو شریعت نے اور قرآن نے جزیہ کہا۔ اور یہود نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہا، اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا۔ یہ ان کے عقائد کا غلو تھا۔ اللہ اپنے نبی کی وساطت سے مسلمانوں کو فرما رہا ہے کہ دین کے اندر کوئی بھی افراط، دین کے اندر کوئی بھی تفرید، کمی بیشی وہ قابل قبول نہیں ہے۔ دین صرف وہ ہے جس کو اللہ اور اس کا رسول فرما دے۔ اب ایک رویہ تھا اہل کتاب کا اپنے عالموں اور اپنے جو دنیا چھوڑ چکے تھے راہب، ان کے حوالے سے اللہ اس کو کنڈیم فرما رہا ہے کہ انہوں نے اللہ کا درجہ دے دیا ہے اپنے عالموں کو، اور اللہ کا درجہ دے دیا ہے ان لوگوں کو جن کو وہ راہب کہتے ہیں، حالانکہ اللہ نے ان کو نہیں کہا کہ تم راہبوں کی بات مانو، بلکہ اللہ نے کہا ہے کہ تم بات اللہ کی مانو۔ تو انہوں نے سن آف گاڈ کا جو تصور رکھا، اور اپنی کتاب کے اندر جو ایڈیٹنگ تھی آسمانی کتابوں میں، اللہ اس کی مذمت بیان فرما رہا ہے۔ اور 2 آیات مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ کافر اور مشرک چاہتے ہیں کہ اللہ کے نازل کردہ نور یعنی اسلام کو، قرآن کو ختم کر دیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں وہ ایسا کر نہیں سکتے۔ خواہ وہ کافر ہوں، خواہ وہ مشرک اہل کتاب ہوں جو حضرت عزیر کو، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، چاہتے ہیں کہ اسلام کے نور کو بجھا دیں، لیکن اللہ فرما رہے کر نہیں سکتے۔ اور پھر ہم انشاءاللہ تفصیل میں دیکھیں گے کہ اسلام اپنے آرگومنٹس کے اعتبار سے، اپنی علمی حجت کے اعتبار سے ہر دور میں مستحکم رہا ہے، اور جب مسلمان اس کے ساتھ لائل رہے ہیں عمل کے اعتبار سے، تو پھر اللہ نے مسلمانوں کو سیاسی استحکام بھی نصیب فرمایا ہے۔ یہ 4-5 آیات مبارکہ کا ابتدائی مفہوم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا لا الہ الا ہو سبحانہ عما یشرکون۔ یہ ان کا رویہ ہے عالموں اور اپنے صوفی منش لوگوں کے ساتھ۔ اتخذوا انہوں نے بنا لیا، یہ اہل کتاب کا اب رویہ بیان ہو رہا ہے۔ اتخذوا انہوں نے بنا لیا، احبارہم اپنے مبلغین کو اور بات دلیل کے ساتھ کرنے والوں کو۔ 2 لفظ ہیں، ایک احبار اور ایک رہبان۔ راہب آپ نے سنا ہے، حضور جب تشریف لے گئے شام کے راستے میں سفر میں تو آپ کو ایک راہب ملا جس کا نام بحیرہ تھا۔ تو راہب اور احبار میں فرق ہے۔ اہل کتاب کی ایک ٹرم تھی احبار، جو جمع ہے حبر کی، اور حبر کا معنی ہے دلیل اور حجت سے بات کرنے والا، یعنی وہ عالم اپنا جو کتاب کا ہوتا تھا اس کو حبر اور احبار کہتے تھے۔ اور رہبان آپ کہہ سکتے ہیں سمجھنے کے لیے، وہ صوفی منش آدمی ہوتے تھے کہ جو دنیا چھوڑ چکے ہوتے تھے۔ جیسے رہبانیت اسی سے نکلا ہے کہ گھر بار چھوڑ دیا، جنگلوں میں بیٹھ گئے اللہ کی رضا کے لیے، لیکن رہبانیت اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام میں رہبانیت یہ ہے کہ تم شادی بھی کرو، بیوی بچے بھی ہوں، اور تمہاری معاشرتی اور معاشی سیاسی زندگی بھی ہو، اس کو تم اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق گزارو، تو پھر تم اللہ کی رضا پالو گے۔ اور پھر اعتکاف جو ہے یہ ہمارا متبادل ہے رہبانیت کا، کیونکہ اسلام نے جن چیزوں سے منع کیا ہے اس کا متبادل بھی دیا ہے۔
تو روحانیت کا جو ایک ذوق تھا کہ ساری دنیا کو چھوڑ دیں، کہیں ایک تنہائی میں جا کر بڑی کنسنٹریشن کے ساتھ بیٹھ جائیں، تو وہ کیفیت اللہ نے اعتکاف کے دوران بندے کو عطا کر دی کہ تم چھوڑ دو اپنا گھر بار، یہ بھی کیفیت پوری کر لو، لیکن تمہیں جنگلوں میں جانے کی ضرورت نہیں۔ جیسے عیسائی راہب اپنا گھر بار چھوڑ کر بیوی بچے کی پرواہ نہیں بیٹھ گئے، اور میں نے یہ روحانیت نہیں، اگر یہ ذوق لینا ہے تو صرف اعتکاف کی شکل میں لے لو۔ تو احبار ہے علمی بات کرنے والے، اور رہبان ہے دنیا کو چھوڑ کر بالکل سادگی کی زندگی بسر کرنے والے۔ رویہ کیا بن گیا؟ اپنے پادریوں اور راہبوں، اپنے عالموں، مبلغوں اور خوف خدا کی وجہ سے دنیا چھوڑنے والوں کو ان ماننے والوں نے بنا دیا اربابم من دون اللہ۔ اربابن رب کی جمع ہے، ان کو انہوں نے رب بنا لیا، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر۔ والمسیح ابن مریم، اور جو مسیح تھے ابن مریم، ان کو بھی انہوں نے کیا بنا لیا؟ اربابم من دون اللہ، اللہ کے علاوہ انہوں نے ان کو بھی اپنا رب بنا دیا۔ تو سن آف گاڈ کا تصور یہی تھا کہ جو یہ کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا، حالانکہ اللہ تصدیق فرما رہا ہے کہ وما امروا، واو کا معنی اور ما امروا، ان کو حکم نہیں دیا گیا۔ یہ بنیادی طور پر ایکٹیو سینس میں تھا امرا، امرا، امرو، لیکن اس کو پیسو بنایا گیا، اومیرا، اومیرا، امرو، وما امرو، اور حالانکہ انہیں حکم نہیں دیا گیا الا مگر صرف اس بات کا کہ لیعبدوا، وہ عبادت کریں الہا واحدہ، ایک خدا کی، لیکن انہوں نے ایک خدا کی عبادت کے ساتھ اپنے راہب اور اپنے احبار اور حضرت عیسیٰ کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے وہ اللہ والا بنا لیا کہ یہ ہمارے خدا ہے۔ لا الہ الا ہو، توحید کا واضح تصور یہ ہے کہ لا الہ، کوئی معبود نہیں، الا ہو، سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، سبحانہ، وہ پاک ہے اس بات سے، اما یشرکون، جسے وہ اس کا شریک بناتے۔ حضرت عدی بن حاتم طائی کا واقعہ ہم نے بچپن کی سے اپنی کتابوں میں پڑھا، بڑا سخی آدمی تھا۔ تو حاتم طائی جو ہے وہ حضور سے پہلے تھا، اور جو اس کا جو بیٹا تھا عدی بن حاتم، وہ حضور کے زمانے میں تھے، وہ باقاعدہ اسلام بھی لائے اور انہوں نے کلمہ بھی پڑھا۔ جب وہ عیسائی تھے اور عیسائیت سے مسلمان ہوئے تو حضور نے پوچھا، انہوں نے پوچھا حضور سے کہ حضور، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنے راہبوں اور پادریوں کو اور حضرت عیسیٰ کو اللہ بنا لیا ہے، حالانکہ ہم نے ان کو اللہ تو نہیں بنایا تھا، ہم تو ان کو سن آف گاڈ کہتے تھے یا ان کی باتوں پہ عمل کرتے تھے جو وہ کہتے تھے۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا، اللہ اس لیے یہ فرما رہا ہے کہ تم نے ان کو رب بنا لیا ہے کیونکہ جن چیزوں کو یہ حلال کہتے تھے ان کے راہب اور ان کے احبار، اس کو تم حلال سمجھتے تھے، جس کو وہ حرام کہتے تھے اس کو تم حرام سمجھتے تھے، حالانکہ یہ حلت اور حرمت کا اختیار کس کے پاس تھا؟ اللہ کے پاس تھا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تم اللہ کی تو مانتے نہیں ہو، اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام سمجھتے ہو اور اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال سمجھتے ہو، اس لیے اللہ نے کہا ہے کہ تم نے ان کو ہی اپنا خدا بنا لیا۔ آگے آئے گی اس میں ایک اور بات، اس وقت آپ کا ذہن مزید کھل جائے گا کہ مہینوں کی گنتی تو تھی 12، لیکن انہوں نے اپنے کاروباری مقاصد کے پیش نظر سال کے مہینوں کی گنتی بنا لی 13، اور حج کا جو مہینہ تھا وہ بجائے ذوالحجہ کے وہ چلا گیا کہیں 33 سال کے بعد پھر ذوالحجہ میں، ورنہ سال کے 13 مہینے ہو تو ذوالحجہ اپنے مقام پر تقریباً کو ضرب تقسیم دیں تو 30 سال سے زیادہ کے بعد وہ دوبارہ ذوالحجہ میں آئے گا۔ جیسے ہم روزوں کا حساب لگاتے ہیں تو روزے ایگزیکٹ اسی زمانے میں شاید کوئی 35-36 سال کے بعد لوٹ کر آتے ہیں، تو یہ جب ایک مہینہ بڑھا تو پھر ذوالحجہ اور حج کے ایام اپنے دنوں میں آتے تھے۔ تو یہ بھی وہ بات تھی جس کو وہ اللہ رسول کی بات سمجھ کر نہیں مانتے تھے، بلکہ اپنے راہبوں اور اپنے بڑے بڑے پیشواؤں کی بات سمجھ کے مانتے تھے۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ میں دوسری آیت بھی پڑھ رہا ہوں کیونکہ دونوں کا تعلق ایک ساتھ ہے، ولو کرہ الکافرون، کافر بھی یہی چاہتا ہے۔ اگلی آیت، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ کافر اور مشرک دونوں اسلام کے بارے میں رویہ کیسا رکھتے ہیں؟ ایک ہی رویہ ہے ان کا، لیکن اللہ نے دو الگ الگ جگہوں پر ان کا رویہ بیان کیا ہے۔ یہ کتاب کیا صرف حضور کے زمانے کے لیے تھی یا آج بھی ہے؟ اگر آج بھی ہے تو ان کا رویہ ہمارے ساتھ آج بھی یہی ہے، خواہ وہ کافر ہوں جنہوں نے کلمہ پڑھا ہی نہیں ہے، خواہ وہ مشرک ہوں جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو اور حضرت عزیر کو سن آف گاڈ کا تصور دیا، یہ سارے وہ لوگ ہیں جو مشرک ہیں۔
ان دونوں کا رویہ آج بھی امت کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ یہی ہے. یریدون، وہ ارادہ رکھتے ہیں، چاہتے ہیں، ان یطفئوا، کہ بجھا دیں، نور اللہ، اللہ کے نور کو. اللہ کے نور سے مراد کیا ہے؟ اسلام کی وہ جلتی ہوئی شمع جس سے تاریکیاں ختم ہو رہی ہیں، انسان کی فکر کی تاریکیاں، انسان کے عمل کی تاریکیاں. وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بجھا دیں اللہ کے نور کو بِأَفْوَاهِهِمْ، اپنے منہ اور اپنے پھونکوں سے. اب اس وقت دیکھیں یہ قرآن کا موضوع ہے جس کو ہم کہتے ہیں امثال القرآن. قرآن مثالیں دیتا ہے، تو اس وقت ان کے لیول کی بات کی گئی. اس وقت چراغ جلتے تھے اپنے تیل پہ، اور بنیادی جن کو ہم دیوے کہتے تھے اس کو وہ بجھاتے تھے، تو بجھانے کے ساتھ وہ اندھیرا ہو جاتا تھا. اللہ نے ان کی ذہنی سطح کو مد نظر رکھتے ہوئے مثال دی کہ یہ جب تم کمرے میں چراغ روشن کرتے ہو تو تاریکی ختم ہو جاتی ہے، ظلمت چلی جاتی ہے، روشنی آ جاتی ہے. اسلام بھی تاریکی کے اندر ایک چراغ ہے جس کو اگر آپ پھونکوں سے بجھائیں گے تو ظاہر ہے یہ چراغ بجھے گا تو تاریکی آ جائے گی. تو اللہ فرماتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں بِأَفْوَاهِهِمْ، اپنی پھونکوں سے. اب یہ ایک بلاغت کا اصول ہے، تو کیا وہ اپنے منہ سے بجھاتے ہیں یا پھونکوں سے بجھاتے ہیں؟ اب پھونک منہ سے نکلتی ہے تو منہ سبب بنتا ہے پھونک کا، اس لیے اللہ نے ان کے منہ کو ذکر فرمایا بِأَفْوَاهِهِمْ. فا کہتے ہیں منہ کو، اور افواہ اس کی جمع ہے. اسی سے ہم ایک اردو کا لفظ بولتے ہیں کہ یہ بات سچی نہیں بلکہ افواہ ہے. افواہ یہ ہے کہ لوگوں کے منہ سے نکلی ہے، ایک سے نکلی، دوسرے سے نکلی، تیسری سے نکلی، اور انویسٹیگیشن کے بغیر وہ آگے چلتی گئی. وہ چاہتے ہیں کہ اپنے منہوں سے، اپنی پھونکوں سے اللہ کے اس نور کو بجھا دیں، لیکن وَيَأْبَى اللَّهُ، اللہ انکار فرماتا ہے. ابا فعل ماضی تھا اس کا، ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا. شیطان نے کیا کیا؟ ابا وَاسْتَكْبَرَ، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا. اس کا مضارع ہے پریزنٹ اور فیوچر. وَيَأْبَى اللَّهُ، اور انکار فرماتا ہے اللہ کہ میں اس چراغ کو بجھنے نہیں دوں گا. یہ وہ بات ہے کہ جو اس دین کا محافظ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. اس قرآن کا محافظ اللہ تعالیٰ ہے. اس لیے اسلام کو دنیا سے مٹا کوئی نہیں سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ ہماری طاقتوں، ہماری صلاحیتوں کا ہر دور میں امتحان لیتا رہا ہے. اللہ کے نبی کے آنے کے بعد بھی یہ 1400 صدیوں کا سفر طے ہو چکا ہے. اور اس لیے کسی صاحب دل نے یہ بات کہی ہے کہ مسلمانوں نے اسلام کی بڑی تھوڑی مدد کی ہے، لیکن اسلام نے ہمیشہ مسلمانوں کی مشکل وقت میں مدد کی ہے. یہ اسلام ہی ہے جو ہمارے دکھوں کے بعد ہمیں امید اور ہوپ دلاتا ہے. انسان تھوڑی دیر کے لیے رو کے آنسو بہاتا ہے، اور اللہ سے نا امیدی اپنی جب شیئر کرتا ہے تو اللہ اس کی امید اور ڈھارس بندھا دیتا ہے. یہ بھی تو ہیلپ ہے جو اسلام ہماری ہیلپ کر رہا ہے. ورنہ خودکشی کا ریٹ یورپ میں زیادہ ہے بنسبت کمپیریٹیولی اسلام اور مسلمانوں کی. اس لیے اسلام ہمیں ہوپ دے رہا ہے اور امید دے رہا ہے. وَيَأْبَى اللَّهُ، اللہ انکار فرماتا ہے اس بات کا کہ میں بجھنے نہیں دوں گا اس چراغ کو. إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، ہاں اللہ ایک اور بات چاہتا ہے، وہ یہ ہے أَن يُتِمَّ نُورَهُ. ان کا معنی کہ یتم، اتمام کر دے، مکمل کر دے، نورہ، اپنے نور کو پرماننٹ کر دے اللہ اپنے نور کو. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، واو کا معنی اور لو، اگرچہ کارہا ناپسند کرے، الکافرون کافر ناپسند بھی کرے تو اللہ اس چراغ کو ہمیشہ جلائے رکھے گا. تو جب یہ چراغ جلتا رہے گا تو مسلمانوں کا کام تو یہ ہے کہ وہ اس کے گرد سار اور حالے کی شکل میں رہیں، ورنہ تو یہ ٹمٹما رہا ہے. هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ، ہوا وہ الذی، اللہ وہ ہے، ارسل، جس نے بھیجا، رسولہ، اپنے رسول کو، بالہدا، ہدایت کے ساتھ، یعنی کتاب ہدایت دے کر، ودین الحق، اور دین حق دے کر. کیوں بھیجا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، لیظہرہ تاکہ وہ مدد فرما دے، تاکہ وہ ظاہر کر دے، علی الدین کلہ تمام دینوں کے اوپر وہ غالب کر دے. اس دین کو اللہ نے اس لیے اپنے نبی کو بھیجا ہے. لیکن وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ مشرکین یعنی عیسائی اور یہودی، یہ کیوں مشرک تھے؟ کیونکہ حضرت عزیر اور حضرت عیسیٰ کے ساتھ ان کا سلوک خدائیت اور الوہیت والا تھا. بھئی یہ خدا ہے، ٹرینٹی ہے ہی، یہ عقیدہ تثلیث. بھئی یہ تینوں، حضرت عیسیٰ، حضرت مریم اور جبریل، یہ تینوں بیک وقت بھی خدا ہے، یہ الگ الگ بھی خدا ہے، خدا کے ساتھ ان کا تصور بھی الگ ہے. تو یہ ایک گورکھ دھندا کا جو تصور ہے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ اللہ چاہتا ہے کہ غالب کر دے، لیکن مشرک اس کو ناپسند کرتے ہیں. اب اگلی آیت مبارکہ میں جہاں سے ہمارے 10ویں پارے کا نصف جو ہے اس کا آغاز ہو رہا ہے اور 34 نمبر آیت ہے، یہ بنیادی طور پر مدنی صورتوں کے امتیاز والی آیت ہے، کیونکہ مدنی صورتوں میں اللہ امت کو
احوال بتاتا ہے اور ان کا لائف سٹائل. تو یا ایھا الذین، یہ نشانی ہے اس بات کی کہ یہ صورت کون سی ہے؟ مدنی ہے. ایمان والوں کو مزید آگے تربیت کی جا رہی ہے ان کی. یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرھم بعذاب علیم. اب یہ امت مسلمہ کے لوگوں کے اخلاقی اور ذہنی تربیت کے اصول ہیں جو اللہ بیان فرما رہے ہیں. اللہ بتلانا یہ چاہتا ہے کہ اہل کتاب نے اپنے بڑوں کے ساتھ جو رویہ رکھا وہ زیادتی والا رویہ تھا، اور اے مسلمانوں تم ایسا نہ کرنا، تمہارا سلوک اللہ اور اس کے رسول اور ان کے احکامات کے ساتھ اسی لیول کا ہو جس لیول پہ اللہ چاہتا ہے. تو یہ حکایتاً ان کے سامنے اگلے جملے بیان ہو رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انا، بے شک، کثیرا من الاحبار، بہت سارے احبار یعنی بہت سارے عالم، والرہبان، اور عیسائیت کے راہب، اللہ اللہ بظاہر کرنے والے تنہائی میں بیٹھ کر وہ کرتے کیا تھے؟ لیاکلون اموال الناس، لیاکلون، وہ کھاتے تھے، اموال الناس، لوگوں کے مال، بالباطل، ناجائز طریقوں سے. وہ ناجائز طریقے کیا تھے؟ مفسرین نے یہ لکھے کہ کیتھولک جو ان کا تھا ایک فرقہ عیسائیت کا، وہ جب اپنی انتہا کو چلا گیا ظلم و ستم کی اپنے مذہب اور اپنی آسمانی کتابوں کے ساتھ، تو پھر پروٹیسٹنٹ جو ہے ان کا وجود جو ہے وہ قیام عمل میں آیا. تو کیتھولک فرقے کے جو بڑے بڑے لوگ تھے ان کا رویہ کیا ہوتا تھا؟ مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ جنت کے ٹکٹ بھی وہ اس دنیا میں رہ کر فروخت کرتے تھے. ایک اگر بہت بڑا کو وزیر، مشیر اور بہت بڑی کو سیاسی شخصیت آ جاتی تو اس کو جنت کا ٹکٹ بنا کے دے دیتے، منہ مانگی قیمت اس سے لے لیتے، اور چھوٹے موٹے لوگوں کی جنت اور دوزخ کا فیصلہ ان کے وزیر مشیر بھی کر دیتے تھے. اس لیے قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ انہوں نے احکامات کو بیچا. یہ مارٹن لوتھر کی جو تحریک چلی، جس کو تحریک ہم اصلاح کہتے ہیں، وہ اسی وجہ سے چلی کہ عیسائیت مذہب سے دور ہوئی، اور دور ہونے کی وجہ بھی ان کے احبار بنے اور ان کے راہب بنے. اگر ہم اس کو سمجھنے کے لیے کہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج امت کے اندر جو ایک دین بیچنے کا تصور ہے، خواہ وہ 2 نمبر پیری مریدی کی وجہ سے ہو، خواہ وہ علم کے بیچنے کی وجہ سے ہو. میں نے عموماً لوگوں سے مسئلے سنے، لوگ طلاق دے بیٹھے تو پوچھا جی اب ہمیں کسی نے بتایا کہ 40 دفعہ سورہ یاسین پڑھ لیں تو آپ کی طلاق ختم ہو جائے گی. کیونکہ میرا تعلق رہتا ہے لوگوں کے مسئلے مسائل سے، تو آپ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں. اور جب ہم مدرسے میں پڑھتے تھے تو ایسے کھانے شاید مجھے لگتا ہے ہم نے کھائے بھی ہوں، کہ ظاہر ہے جو بندہ، یہ مجھے یاد ہے بالکل بھی، اور اس وقت بڑا ایشو کھڑا ہوا جہاں ہم پڑھتے تھے کہ ایک بندے نے طلاق دے دی، اس کو کسی نے مسئلہ بتایا کہ آپ 60 مسکینوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلا دیں تو آپ کی یہ طلاق جو ہے یہ ختم ہو جائے گی. حالانکہ کھانا کھلانے کا تصور کوئی بھی طلاق کے ساتھ ہے ہی نہیں. 1 طلاق دے دیں، 2 دے دیں، 3 دے دیں، کھانے کا تصور طلاق کے ساتھ ہے ہی کوئی نہیں. تو اس وقت ہمیں یاد پڑتا ہے، یہ 97 کی بات ہے، کہ ہمارے مدرسے میں کوئی بندہ کھانا دے کے گیا تو بچے یہ باتیں کرتے تھے کہ اس بندے نے طلاق دی تھی اور اس کے بعد اس کا مسئلہ حل ہوا ہے تو یہ کھانا کھلا رہا ہے لوگوں کو. تو یہ وہ تصور ہے جہالت کا جو شاید ایک احبار اور حبر والا تصور ہے. اور ایک آدمی دین کو بیچتا ہے، خواہ وہ پیری مریدی کے نام پہ بیچے یا کسی اور پہ، تو یہ بھی تو وہی تصور ہے جس کو اہل کتاب نے رویہ اختیار کیا تھا. پیر اور مرشد کا تصور تھا قرآن و سنت کی رہنمائی والا. اور بیعت کیا ہوتی تھی؟ بیعت یہ ہوتی تھی کہ حضور میں دین نہیں پڑھا ہوا، میں ٹیکس سے واقف نہیں ہوں، تو میں آپ کے ساتھ پرومس کرتا ہوں کہ مجھے کبھی بھی کوئی مشکل پیش آئی تو میں رہنمائی آپ سے لے لوں گا. یہ پیری مریدی کا تصور تھا. لیکن آج اگر دیکھیں پیری مریدی کیا ہے، میں جس معاشرے کو جانتا ہوں کہ یہاں سے ٹرینیں بھر کر 7 شریف جاتی ہیں، اور ان کے اگر 8 ڈبے ہوتے ہیں تو 1 ڈبہ ان کا چرس سے بھرا ہوتا ہے. یہ ایک عمومی رویہ ہے. اور درباروں پہ آپ دیکھ لیں، صاحب دربار جو ہے اس کا قصور نہیں ہے. آپ اگر دیکھیں ملتان سے لے کر پورے پنجاب میں تو درباروں پہ عموماً ایک چرس کا تصور بن گیا. اہل سنت اس سے بیزاری کا آج بھی اعلان کرتے ہیں اور پہلے بھی اعلان کرتے تھے کہ ان درباروں پہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ غیر شرعی ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کے لیے باقاعدہ سے لوگوں کی تربیت ہونی چاہیے تاکہ لوگ جو غلو اور زیادتی کے اندر مبتلا ہے، جو دربار پہ جا کے سجدے بھی کر رہے ہیں، وہاں سے منت بھی مان رہے ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے لوگوں کو طواف کرتے ہوئے دیکھا ہے درباروں پہ، تو یہ ایک وہ انتہائی غلو والا عقیدہ ہے جس کا اہل سنت والجماعت کبھی بھی اجازت نہیں دیتی.
تو یہ وہ دو تین باتیں ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں اے ایمان والو ان کثیرا من الاحبار، بے شک بہت زیادہ جو پادری تھے، ان کے جو عالم تھے، والرہبان اور ان کے جو راہب تھے، لیاکلون اموال الناس، وہ تو لوگوں کے مال کھاتے تھے۔ تو جب لوگوں کے مال کھاتے تھے تو مذہب سے بیداری کا یقیناً شروعات ہو گئی۔ آج غور سے اس جملے کو دیکھیں کہ لوگ مذہب بیزار کیوں ہیں۔ مذہب کو ان کے ذہنی لیول کے اوپر آ کر ان کو ڈیل نہیں کیا جا رہا، مذہبی شخصیات اس سے عاری ہو چکی ہیں، اور ان کا انٹلیکچوئل لیول مادی لحاظ سے، جدید سائنس کے حوالے سے، جدید تعلیمات کے حوالے سے بہت ہائی ہو چکا ہے۔ ہمارے علماء اس لیول پر آ کر ان سے گفتگو کرنے سے عاجز ہیں۔ اور یہ بھی آنکھ بند کر کے ذرا دیکھیں کہ جو لوگ اپیل کر رہے ہیں، جن کی باتیں ان لوگوں کو، ان کو دیکھیں کہ وہ ان کے لیول پر آ کر بات کر رہے ہیں۔ اب ان کے اندر پھر افراط اور زیادتی کی بات ہے۔ غلام محمد پرویز لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے لوگوں کے ذہنی لیول کے مطابق آ کر گفتگو کی۔ جاوید احمد غامدی صاحب لوگوں کو اپیل کی، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ان کے لیول پر آ کر بات کی۔ تو جب ایک لبادہ بھی ہم چینج نہیں کریں گے تو لوگ قریب نہیں آ سکیں۔ تو یہ ایک حکایتی اور روایتی بات ہے جس کو اللہ بیان فرما رہے اے ایمان والو، بہت سارے پادری، بہت سارے راہب، لیاکلون اموال الناس، وہ تو لوگوں کے مال کھاتے تھے بالباطل، باطل طریقے پر۔ اپنی مرضی کا مسئلہ پوچھا کتنے پیسے ہیں جی، آپ 1,00,000 روپیہ دے دیں تو آپ کی مرضی کا مسئلہ ہم آپ کو بتا دیں۔ تو یہ باطل طریقہ تھا جس نے لوگوں کو مذہب سے دور کر دیا۔ آج بھی مذہب سے دوری کی ایک وجہ یہ ہے کہ مذہب کے ساتھ رویہ جو ہے وہ عارضی اور ادھار ہو چکا ہے۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، واو کا معنی، اور یسدون وہ روکتے ہیں، عن سبیل اللہ۔ اب میں یہ بات دیانتداری سے دکھ سے کہہ رہا ہوں، وہ کیا ہے کہ میں ایک دو ایسے نوجوانوں کو بھی جانتا ہوں کہ جن کی کوئی تعلیم نہیں ہے مذہبی حوالے سے یا دنیاوی حوالے سے، لیکن آپ میرے ساتھ چلے، میں ان کے گھر کی دروازہ آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہر روز کی بنیاد پر 50 سے کم مرد اور عورتیں ان کے دروازوں پہ عموماً بیٹھے ہوتے ہیں، یعنی تعویذ کی غرض سے، مذہبی رہنمائی کی غرض سے، یعنی ان کو دین کا پتہ نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی ہر بندہ ان کے در کے اوپر موجود ہے، پورا دن وہ اپنا ٹوکن پہ ضائع کر دیتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ہم کوئی ایک آدھ تعویذ لے آئیں۔ جنہوں نے تعویذوں کے خلاف فتویٰ دیا، شاید ہم سمجھتے ہیں اس کی وجہ یہ بھی ایک تھی کہ عمل سے عاری کرنے والی بات تھی۔ بھئی جو بندہ وہاں بیٹھا ہے اس کو پیر صاحب کو نماز کی تلقین بھی کر رہے ہیں، اللہ ماشاءاللہ جو اللہ کا خوف رکھنے والے پیران عظام ہیں وہ آج بھی ایسا کرتے ہیں، نمازوں کی تعلیم دیتے ہیں، قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، لیکن جو پروفیشنلزم آ گیا ہے اس کا توڑ کیسے ہوگا؟ 60 سے 70 100 بندہ ان کے دروازے پہ بیٹھا ہے، ان کے اندر قابلیت بھی کوئی نہیں ہے کہ قابلیت ہو دینی دنیاوی، کو نمازیں کو روزہ، اور نمازیں ان کی جب پوچھیں تو کہاں ہوتی ہیں تو فجر مدینے میں ہوتی ہے، اور جو مغرب ہے وہ مکہ کے اندر ہوتی ہے، اور ہوتی کیسے ہے؟ وہ روحانی ہوتی ہے۔ علامہ اقبال نے پیر اور مرید کے اوپر ایک پورا مکالمہ ہے جو بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔ تو اسلام پیری مریدی کو اس کو کنڈیم کرتا ہے جو لوگوں کو اللہ سے دور کرتی ہے، اس کے رسول سے دور کرتی ہے، جس کو ہم پروفیشنلزم کہتے ہیں۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، وَيَصُدُّونَ اور وہ روکتے ہیں، عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ۔ تو پیر کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کو کس سے ملا دے؟ اللہ سے ملا دے۔ بھئی وہ دور ہیں دین سے، ان کو دین کی بات پہنچا دے اور یہاں تک پہنچا دے۔ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، واو کا معنی، اور الذین جو لوگ، یکنزون جو اپنے سونے چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، باقاعدہ سے گن گن کر رکھتے ہیں، الذهب سونے کو، والفضة اور چاندی کو، یعنی صرف سونا چاندی نہیں، اگر کوئی اپنا بہت بڑا بینک اکاؤنٹ بھی رکھتا ہے۔ سونے چاندی کو اسلام نے کیوں ذکر کیا؟ کیونکہ پیپر کرنسی کا تصور بہت بعد میں آیا۔ یہ پاکستانی روپیہ ہو یا یورو ہو، ڈالر ہو، کوئی بھی کرنسی ہو، تو یہ ایک آپ کی ٹوکن منی ہے، اس کی جو سونا اور چاندی آپ کی اصل کرنسی ہے۔ تو قرآن نے اصل کو لیا ہے، نہ کہ کرنسیوں کو بیان کیا ہے۔ وہ لوگ جو سونا اور چاندی رکھتے ہیں، ولا ينفقونها، اور اس سے خرچ نہیں کرتے، فی سبیل اللہ، تو فبشرہم، محبوب ان کو خوشخبری سنا دے، بعذاب علیم، دردناک عذاب کی۔ یہ جو کنز کا لفظ ہے اس پہ ذرا غور کیجئے گا۔ وہ لوگ جو جوڑ جوڑ کر رکھتے ہیں سونا چاندی، تو ان کو عذاب کی بشارت دے دیں۔ کیا پھر ہر بندہ جو سونا چاندی رکھتا ہے اس کو عذاب کی بشارت ہے؟ نہیں۔ کنز اس جوڑنے کو کہتے ہیں جس سے اللہ کے حکم کے بعد غرباء اور مساکین کا حصہ نہ نکالا جائے۔ اگر حصہ نکال دیا جائے جو شریعت نے کہا ہے تو وہ کنز نہیں رہتا،
پھر وہ آپ کی وہ مال و دولت ہے کہ جو اللہ کے رسول اور اللہ کی مرضی کے مطابق آپ کے پاس موجود ہے۔ تو حضرت غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ بڑے صوفی منش آدمی تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کا اختلاف ہوتا تھا عموماً، اور حضرت عثمان غنی کے دور میں وہ مدینہ طیبہ چھوڑ گئے تھے، اور انہوں نے یہ کہا تھا بھئی آپ امیر آدمی ہیں تو میری آپ سے نہیں بن سکتی، آپ نے اتنا سونا چاندی جوڑ کے رکھا ہوا ہے۔ یہ ان کا اپنا ایک تصوف تھا اور ان کا اپنا ایک خوف خدا اور للہیت تھی۔ تو کنز اس خزانے کو کہتے ہیں کہ جس میں سے غریبوں کا حق اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق نہ دیا جائے، اس کے لیے یہ عذاب علیم ہے۔ ورنہ انسان کیا سٹاک کر سکتا ہے؟ انسان اپنے کاروباری پرپز سے اپنا بینک اکاؤنٹ رکھ سکتا ہے، اپنا سونا چاندی، اپنے ایسٹس وغیرہ اسلام کہہ رہا ہے کہ وہ رکھ دیں، لیکن اس دعا کے ساتھ کہ ربنا آتنا پھر دنیا میں جو میرے لیے بہتر ہے اللہ، وہ لاکھوں بھی ہو سکتے ہیں، وہ کروڑوں بھی ہو سکتے ہیں، وہ اربوں بھی ہو سکتے ہیں، اس کی اسلام نے کوئی قید نہیں لگائی۔ لیکن اگر آپ اللہ رسول کی مرضی کے مطابق تقسیم نہیں کریں گے تو پھر اللہ فرما رہے ہیں ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ اور یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اب قیامت والے دن کیا کہا جائے گا؟ جو بندہ سونا چاندی جوڑ کے رکھتا تھا، اللہ فرماتا ہے قیامت والے دن یہ سونا اور چاندی گرم کر کے ان کی تختیاں بنا کر، ان کے ڈنڈے بنا کر ان کو داغا جائے گا۔ ان کی پیشانیاں، ان کے چہرے اور ان کے پہلو اور ان کی پشتیں گرم کر کے ان کے جسم کو داغا جائے گا، اور پھر اللہ ہر داغنے کے ساتھ ان کو فرمائے گا کہ یہ تمہارا خزانہ تھا جس کو تم نے چھپا کر رکھا تھا اور میرے حکم کے اوپر تم نے عمل نہیں کیا تھا۔ یوم، جس دن یعنی قیامت والے دن، یحما اسی سے نکلا ہے حما، بخار ہونا، گرم ہونا۔ تو یوم یحما جس دن گرم کیا جائے گا، جس دن تپایا جائے گا، علیہا فی نار جہنم، اس سونے چاندی کو، فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں جب سونے چاندی کو تپایا جائے گا، فتکوا، فا کا معنی پس تکوا، داغا جائے گا، نشان لگائے جائیں گے، بہا اس سونے اور چاندی سے، جباہہم ان کی پیشانیوں پر، وجنوبہم اور ان کے پہلوؤں پر، وظہورہم اور ان کی پشتوں پر، اور پھر اللہ ان کو فرمائے گا کیا؟ ھذا ما کنزتم، ھذا یہ ہے وہ، ما کنزتم جو تم نے کنز بنا کے رکھا تھا، جو تم نے خزانہ بنا کر رکھا تھا، لانفسکم اپنے ذات کے لیے، فذوقوا پس اب چکھو، ما کنتم تکنزون جو کچھ تم جمع کیا کرتے تھے۔ تو کنز جو ایک ورب تھا، ناؤن تھا، اس کو وربلائز کر دیا گیا۔ کنزن بیسیکلی خزانہ کہتے ہیں۔ ہماری درس نظامی کی ایک کتاب ہے جس کو کنز الدقائق کہتے ہیں، وہ فقہ اور اصول فقہ کی بالکل آخری درجے کی کتاب ہے۔ تو دقیق کہتے ہیں کسی باریکی والی چیز کو، کنز الدقائق جس کے اندر بڑی بڑی باریکیاں اور ان کا خزانہ موجود ہو۔ تو اللہ ان کو فرمائے گا فذوقوا، آپ چکھو، ما کنتم تکنزون جو کچھ تم جمع کیا کرتے تھے۔ اب یہاں پر ایک پوائنٹ اور ذہن میں رکھ لیں کہ اسلام دنیا میں رہنے کا تو کہتا ہے، لیکن دنیا کی محبت سے اسلام ہمیں دور کرتا ہے۔ یہ ہماری ترجیحات میں ہونا چاہیے، اور یہی اللہ فرما رہا ہے کہ دنیا کمانا، سونا چاندی رکھنا یہ عذاب نہیں ہے، یہ تم رکھ سکتے ہو، لیکن اس کے ساتھ تمہاری محبت اس لیول کی نہ ہو کہ اللہ رسول بھی تمہیں بھول جائے۔ تو آخرت کا تصور جو ہے وہ دنیا سے محبت ختم کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ تو حضرت یہ 35 نمبر آیت مبارکہ تک الحمدللہ ہمارا ہوا۔ اگلی جو آیت مبارکہ ہے، یہاں سے ان کا اسلام کے ساتھ رویہ جو تھا، کیونکہ ہر نبی کا دین اسلام ہی تھا، تو عیسائیوں کا تصور، یہودیوں کا تصور اسلام کے ساتھ جس لیول کا تھا، اللہ اس کو اگلی آیت میں بیان کر رہا ہے جو مہینوں کی 12 گنتی ہے۔ کل ہم تقویمی اعتبار سے دیکھیں گے کہ ہمارے زمانے کے اندر جو تقویم اور اس کا نظام رائج ہے کیلنڈر کا، وہ ایک تو ہمارا ہجری ہے، اور ایک گیراگوری کیلنڈر ہے جس کو جو جنوری، فروری اور دسمبر تک ہے، ایک اور ہے جس کو ہم اپنے گرمیوں سردیوں کے مہینے کے ساتھ گنتے ہیں، وہ جی بیکرمی۔ تو اسلام کس کا قائل ہے اور اہل کتاب کا رویہ اس کے ساتھ کیا تھا؟ اور مہینے 12 ہیں اور ان کے اندر دنوں کی گنتی، یہ ہمارے قرآن سے ثابت ہے، سورہ توبہ کی 36 نمبر آیت سے۔ اس کو ہم انشاءاللہ کل دیکھیں گے۔ اللہ اسلام کی روح کے مطابق ہمیں اس کو سمجھنے کی اور اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔